بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ ناظرین، اس طرح کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کی تربیت و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی اور نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی امت آئے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے روز اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایسا پراسرار اور خوفناک سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے متعلق سوال کیے گئے اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ ناظرین محترم، ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی اور وہ کتنا عرصہ اس روئے زمین میں رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا اور صحابہ کرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت سی نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور صرف چند نشانیاں ہی ایسی ہیں جن کا ظہور باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ذکر فرمایا۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے،
ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے کہ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ علیہ السلام اہل بیت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد یا پھر احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جس سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، ان کے دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ باریک ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس روئے زمین پر گناہوں کا دور ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا انسانوں کو عدل و انصاف کے اندر بھر دیں گے، جیسا کہ پہلے جو زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین و آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ میرے پاس آئے اور وہ اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ صرف ایک شخص ہی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے جائے گا، اس ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ ناظرین، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے، اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ ان پر اس قدر موسلا دھار بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ روکا جائے گا۔ زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار میں غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 برس قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا، پس تمہارے پاس تمہارا امیر امام مہدی علیہ السلام موجود ہے۔
बस तुम लोग इसकी इत्तबा करो और इन्हीं की पैरवी करो। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इस हाल में होगा कि आपके सरे अक़दस पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस वक्त इनके बारे में आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, बस तुम लोग इनकी पैरवी करो और इनके हुक्म की इत्तबा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम का आगाज़ मुझसे किया और दीन इस्लाम का खात्मा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर फरमाएगा। इस वक्त 314 लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी, और ये लोग हर जालिम पर गालिब आ जाएंगे। और इस वक्त इस कदर अदल व इंसाफ का दौर होगा कि जिंदा लोग अपने मरे हुए लोगों के जिंदा होने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे, और रुए ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अलंबरदार नौजवान तमीमिया नामी शख्स होगा, जो मशरिक से जाहिर होगा। इसी दौरान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनके पैरोकार बैतुल मुक़द्दस में होंगे और फजर का वक्त होगा, और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जाए नमाज से पीछे हट जाएंगे, ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाए नमाज पर इमामत करवाएं। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान हाथ रखेंगे और हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, आपके लिए ही अकामत की गई है। तो इस तरह इस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और अहले ईमान वालों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रोम के साथ जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन गलबा हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वह कुस्तुनतीनिया को भी फतह कर लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 4 तकबीरों से रोम को फतह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई तमाम चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसा कि ताबूत सकीना और बनी इसराइल के दस्तरखान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर और 2 कफील मनोसलवा जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस शहर की तरफ आएंगे, जिसे काते कहा जाता है। इसकी लंबाई 1000 मील और चौड़ाई 500 मील होगी। इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और इसके हर दरवाजे से 1 लाख जंगजू निकलेगा। मुसलमान इन पर 4 तकबीरों को बुलंद करेंगे और इस शहर के दरवाज़ों को मुनहदम कर देंगे। इस वक्त वहाँ से मुसलमानों को वाफिर मिकदार में माल गनीमत हासिल होगा और 7 साल तक मुसलमान वहीं क़याम पजीर रहेंगे, और इसके बाद वहाँ से तमाम चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अहले रोम को और कुस्तुनतीनिया को फतह करेंगे तो इनसे जो माल गनीमत हासिल होगा, तो इस वक्त मुसलमान इस माल गनीमत को तकसीम कर रहे होंगे। इस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल तुम्हारे घरों में आ चुका है। इस वक्त तमाम लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में इस तरह बादशाहत करेंगे जिस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर 40 बरस तक हुकूमत करेंगे। इस वक्त रूए ज़मीन अपने अंदर छुपे तमाम खजाने निकाल देगी, सोने और चांदी के सतूनों की तरह। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि इस वक्त जब लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से इनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम परिंदों की तरफ इशारा करेंगे तो परिंदे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सरों पर बैठ जाएंगे, और जब लकड़ी को ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे तो वो हरा भरा दरख्त बन जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा अदल व इंसाफ राइज होगा कि इस दौर के अंदर बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे।